بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ لیکن سحر کی ایک دوسری قسم ایسی بھی ہے جس کے نتیجے میں حقیقت بدل جاتا ہے اور واقعی ایک نفسیاتی اثر ہو جاتا ہے، اور کوئی ایک خیال بندی یا نظر بندی ہو جاتی ہے، یا جو مسمرزم ہے، اور یا پھر اس سے واقعی مزاج تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیا اس قسم کی سحر کی بھی کوئی قسم ہے یا نہیں؟ اس میں بعض علماء اور معتزلہ کا اور امام ابو بکر رازی جساس علماء احناف میں سے اور ابو جعفر اشترابادی شوافے میں سے ایسے اکا دکا چند علماء کی رائے یہ ہے کہ سحر کی ایسی کوئی قسم نہیں ہے جس سے حقیقت بدل جائے اور جس کی اس قسم کی تاثیر ہو۔ اور ان کے دلائل میں سے یہ آیت بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یخیل الی من سحرہ، اور اسی طرح قرآن مجید میں موجود ہے کہ فلما القوا سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ تو یہ خیال بندی تھا، نظر بندی تھا، ایک چالاکی تھی، اور بعض تفسیروں میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے ان رسیوں میں کوئی مرکری رکھی تھی جو گرمائش پہ جو ہے ہلی اور یوں جو ہے رسیاں بھی ایک سام کی شکل میں نظر آنے لگی۔ تو ایک ہیلا تھا، اس کا ایک سبب خفی موجود تھا، لیکن جمہور محققین، جمہور علماء، اکثر علماء حنفیہ شوافے، ان کے اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، سحر کی حقیقت ہے، اور سحر کی ایسی قسم بھی ہے جس کی واقعی ایک تاثیر ہوتی ہے اور جس سے حقائق بھی بدل جاتے ہیں، ایسی قسم موجود ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے من شر النفاثات فی العقد، اس میں نفاسات فی العقد سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اگر اس کی تاثیر ہی کوئی نہیں ہے تو پھر اس سے اعوذ اور تعوذ پناہ مانگنے کی کوئی وجہ نہ ہو۔ اور یہ بھی قرآن میں ہے کہ وہ ایسا جادو سیکھتے ہیں کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ تو ایسا جادو سیکھتے ہیں جس سے مرد و عورت کے درمیان میں جدائی واقع ہو جائے۔ تو تفریق ایک اثر ہے، اور اس کو اس آیت نے تسلیم کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ایسا کوئی جادو ہے کہ جس سے کوئی اثر واقع ہوتا ہے۔ اور جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے تو اس میں کوئی حصر والی بات تو نہیں ہے، خیال بندی والا جادو موجود ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جادو خیال بندی ہی ہے۔ تو تاثیر جی، اب یہ جو تاثیر جس جادو کا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہے، تو پوری حقیقت تو جادوگر ہی بتا سکے گا، لیکن اس کی اقسام میں سے ایک قسم یہ ہے کہ کچھ لوگ جنات سے تعلق رکھتے ہیں اور ان جنات اور شیاطین سے استمداد کرتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں، اور بعض لوگ حساب کتاب کر کے نجوم کو کائنات میں مؤثر سمجھ کر اس کے توسط سے جادو کرتے ہیں۔ تو شاہ عبدالعزیز نے اس معنی میں جادو کی 13 اقسام ذکر کی ہیں، اور امام رازی نے بھی اس پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے، اور خاص کر سورہ بقرہ میں جو ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ والی آیت ہے، تو وہ پھر جادوگروں کو اس کے مختلف کرتب ہیں، اور وہ کرتب کر کے اور یا پیچھے سے شیاطین سے استعانت طلب کر کے اور یا بعض امور پر بار بار کی پریکٹس اور تجربہ کر کے اس کے نتیجے میں وہ اس قسم کی حرکات کرتے ہیں، مگر اس کی ایک حقیقت موجود ہے۔ یہ اکثر جمہور علماء کی رائے ہے، اور یہ ایک سبب ہے۔ جس طرح اسباب ظاہریہ ہے اور اس کی تاثیر ہے، تو اسی طرح اسباب خفی بھی ہے، اور خفی اسباب کے نتیجے میں بھی اثر ہے، اور بعض نفسیاتی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ ایک شخص اگر ایک تختہ آپ زمین پہ رکھ دیں اور آپ اس کو کہیں کہ آپ اس تختے پہ چلیں، تو وہ اس تختے پہ چل کے دوسری طرف چلا جائے گا،
لیکن وہی تختہ آپ دو دیواروں کے درمیان میں رکھ دیں اور پھر اس پہ کہیں کہ آپ اس پہ چلیں، اس تختے پہ چلنا اب اس کے لیے مشکل ہوگا۔ کیا وجہ ہے؟ تختہ تو وہی ہے، لیکن اوپر اس دیواروں کے درمیان میں تختے پر چلنے میں اس پر اب ایک نفسیاتی دباؤ اور خوف کی قسم کا جیسے ایک دباؤ ہوتا ہے وہ واقع ہو گیا۔ یہ اس معنی کو قریب الفہم کرنے والا ہے کہ یہ اس قسم کا ایک نفسیاتی اثر ہے، اور مسمرزم اس کو تو اب سائنس نے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ تو اثرات بہرحال اس قسم کے موجود ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ سحر کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے اور حرام ہے۔ بعض قسمیں تو اس کی وہ ہیں جو کہ بالکل کفر ہے، جس میں اگر عقیدے کی خرابی شامل ہے اور غیر اللہ سے مدد لی جاتی ہے اور اس میں کائنات کے امور میں غیر اللہ کو تسلیم کیا جاتا ہو، یا اس میں ایسی حرکتیں کی جاتی ہوں جو شریعت میں گستاخی اور شریعت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، تو اس قسم کی حرکتیں کرنا شریعت میں حرام کیا کہ کفر ہے، اور ایسا ساحر تو کافر بھی ہے۔ لیکن وہ سحر کے جس میں اعتقاد کفریہ نہ ہو لیکن وہ ہو سحر، تو وہ سحر بھی بالاجماع گناہ ہے اور ناجائز ہے۔ اور جہاں تک ہاتھ کی صفائی اور ہیلے والا تعلق ہے، اور صفائی میں کچھ ایسے کرتب کر جانا ہے یا حساب کتاب میں اس قسم کی، تو وہ اگر کسی کو ضرر پہنچانے کی غرض سے نہ ہو اور خارجی طور پر کوئی اور وجہ اس میں نہ ہو، تو ایک مباح چیز ہے اور ایک لہو چیز ہے اور مکروہ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ پھر حرام قطعی میں یا مکروہ تحریمی میں وہ داخل نہیں ہوگی۔ یہ سحر کے اقسام کے اندر گویا کہ وہ درجات ہیں، اس درجات کے حساب سے اس کا حکم ہے۔ اور علاج کیا ہے؟ تو مسنون علاج اور اذکار اور وظائف اور قرآنی آیات اور سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور علاوہ اس کے سورہ بقرہ، اور وہ تو سب بہرحال جائز بھی ہے، اور انسان کا اپنا درست اعتقاد اور توکل علی اللہ اور خود اس کے ذکر و اذکار اور اللہ پر تعلق اور یقین کی مضبوطی وہ اس کے مقابلے میں مؤثر ہے۔ اور باوجود اس کے پھر بھی جس طرح ظاہر میں لوگ کرتب کر کے کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو پیچھے سے سحر کر کے خفیہ بھی لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں یہ قرآنی آیات و ذکر اذکار کے اسلحے سے اور اپنے یقین اور اعتقاد کی درستگی سے تو اس کا مقابلہ ضرور کریں، لیکن پھر بھی اس قسم کی تکلیفیں آنا تو اس پر وہ صبر کریں۔ دنیا تو دار الامتحان ہے اور دار التکلیف ہے، یہاں پہ تو کبھی مصیبت آئے گی تو صبر کرو گے، اور کبھی اچھائی ہوگی تو شکر کرو گے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ ساری تکلیفیں صرف ایک دم شف سے ہی بس ختم ہو جائیں اور یہ جنت بن جائے، یہ تو ہے دار الامتحان۔ تو اگر اس قسم کی امتحانات واقع ہوئی ہیں تو آپ اپنے عقیدے میں خلل نہ ڈالیں اور اعمال بد کا شکار نہ ہوں، تاکہ شیاطین کا اثر انسان پر نہ ہو۔ اور یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ کیا اس قسم کی کچھ حرکتیں کرنا یا جادو کرنا کہ جس سے مقصد صرف اس دوسرے جادو کو توڑنا ہو، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ بعض علماء اس کو بھی مطلقاً منع کرتے ہیں کہ نہیں، وہ تو اس نے جادو کیا ہے لیکن تم اس کے مقابلے میں جادو نہیں کرو۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اگر وہ اس قسم کا جادو ہے کہ جس میں کوئی اور غیر شرعی کام نہیں ہے، اگرچہ وہ کوئی مسنون کام بھی نہیں ہے، تو کم از کم اس کو جائز ہونا چاہیے۔ یہ جادو کا علاج جو قرآنی طریقوں سے آیات یہ صحیح؟ جی وہی بتا رہا ہوں کہ ایک تو وہ ہے کہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہو، اور ایک یہ کہ ثابت تو نہیں ہے لیکن کسی کا تجربہ ہے اور وہ کوئی ایسا کام ہے کہ جو شریعت میں ممنوع یا حرام یا ناجائز تو نہیں ہے لیکن وہ کوئی ثابت اور سنت بھی نہ ہو، تو اس سے کوئی دوا کرنا اور کوئی علاج کرنا اور کوئی توڑ کرنا شرعاً بعض علماء کے نزدیک یہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ باقی تو یہ ایک طویل موضوع ہے اور اس پر مستقل تصانیف اور کتابیں لکھی گئی ہے، میں نے تو اس کا ایک حاصل نچوڑ جو ہے وہ اپنے سبق میں بیان کیا ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، تو محسوس کیا اپنے دل میں خوف موسیٰ علیہ السلام نے۔ اوجس مانا ایجاز کا مطلب ہے اضمار، دل میں چھپانا اور دل میں محسوس کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا، وہ طبعی خوف تھا، ظاہر ہے وہ بھی انسان تھے،
لیکن ان کی صورت سے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ خوف ہے۔ اس کے لیے یہ لفظ ہے کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، جو خوف تھا بس وہ نفس میں ہی محسوس کیا، اندر ہی محسوس کیا، وہ چھپا ہی رہا، وہ دل میں ہی اس نے گزار کے نکل لیا، لیکن اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اور بعض محققین علماء کہتے ہیں کہ یہ خوف موسیٰ علیہ السلام کو اس جادو کا خوف نہیں تھا، بلکہ یہ خوف اس بات کا تھا کہ یہ دوسرے لوگ سب جو تماشا دیکھنے والے ہیں ان کے عقائد و نظریات پر کہیں اس ظاہرداری اور اس خیال بندی کا ایسا اثر نہ ہو جائے کہ جس سے ان کی گمراہی مزید بڑھ جائے۔ تو لوگوں کے ایمان کا اور عقائد کی خرابی کا جو خطرہ تھا وہ موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا۔ اور خیفتاً میں یہ تنکیر ہے، نکرہ ہے برائے تقلیل، تھوڑا سا خوف محسوس کیا۔ قلنا لا تخف، ہم نے کہا لا تخف، مت ڈرو، یہ تسلی کا مضمون ہے۔ انک انت الاعلی، بے شک آپ ہی غالب رہیں گے، آپ ہی اعلیٰ ہیں۔ اعلیٰ معنی غالب ہے۔ اعلیٰ اللہ تعالیٰ کا بھی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کچھ نام تو وہ ہیں جو کہ غیر اللہ کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے، اور کچھ نام وہ ہیں کہ جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور مخلوق کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کے لیے اس لفظ کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ بھی دوسرا ہے، اور مخلوق کے لیے اس لفظ کے استعمال کا معنی اور مفہوم دوسرا ہے۔ تو الاعلیٰ اللہ کے ان ناموں میں نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اور پھینک دیجئے وہ جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، تلقف ما صنعوا، نگل لے گا وہ جو انہوں نے بنائے ہیں، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ سب وہ لاٹھی نگل لے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ الق عصاک، اپنی لاٹھی پھینک دے، الق ما فی یمینک، جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے وہ پھینک دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ کا یہ جو معجزہ ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ بس آپ کے دائیں ہاتھ میں جو ہیں وہ پھینک دیں۔ یہ مت خیال کریں کہ چھوٹی سی لاٹھی اور اتنا بڑا میدان کیسے مقابلہ ہوگا، نہیں، بس آپ کے دائیں ہاتھ میں جو ہے بس آپ صرف وہ پھینک دیں۔ اور ما فی یمینی کا، یمین میں یمن اور برکت کا معنی اور مفہوم بھی پوشیدہ ہے۔ تو مطلب یہ کہ جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے بس آپ کا کام یہ ہے کہ آپ وہ پھینک دیں، باقی آگے برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ معجزات کے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے معجزات دکھائے ان میں تھوڑا سا ایک عمل نبی کا ہوتا ہے، آگے پھر برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو سبق کی بات یہ ہے کہ کچھ محنت، کچھ عمل تم کرو، برکت اللہ دے گا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یکدم سے اس کو لاٹھی کو سانپ بنا دے، لیکن نہیں، پھینک دو، تھوڑا عمل کرو، آگے برکت اللہ دے۔ اللہ نے حضرت مریم سے کہا کہ اس درخت کے تنے کو ہلا دو، وَهُزِّي، پھر اس میں سے کھجوریں گرے گی۔ تو ڈائریکٹ بھی کھجوریں گر سکتی تھی، لیکن نہیں، تھوڑا عمل تم کرو، آگے برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو تمام معجزات میں یہ ہے کہ تھوڑا بہت عمل ہوتا ہے کسی نبی کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان معجزات میں ایک سبق رکھا ہے کہ یعنی بندہ کو کچھ عمل کرنا چاہیے اور توکل اللہ پر رکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ میرے اس تھوڑے عمل میں بھی برکت ڈالے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، بے شک وہ جو انہوں نے بنایا ہے وہ تو ایک جادوگر کا مکر ہے۔ انما میں یہ انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور یہ ما موصولہ ہے۔ ساحرن واحد ہے لیکن جنس کا مفہوم دے رہا ہے، جادوگر، جادوگروں، یہ سب جادوگروں کا کرتب ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور کامیاب نہیں ہوگا جادوگر جہاں بھی وہ آئے۔ لا یفلح، جادوگر کامیاب نہیں ہوگا۔ اس آیت سے بھی بعض نے استدلال کیا ہے
کہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتا ہے، تو کامیاب نہیں ہوتا کا مطلب یہ ہے کہ جادوگر کسی چیز کی حقیقت کو نہیں بدل سکتا، اس کے جادو کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو جادو کا اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ لا یفلح الساحر۔ لیکن اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حیث عطا کا لفظ بھی ہے۔ حیث عطا کا معنی یہ کہ جب بھی جادو اور جادوگر نبی کے مقابلے میں آئے اور کسی معجزے کے مقابلے میں آئے تو پھر وہ جادو کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ تو حیث عطا یہ سیاق سباق سے خود بخود معلوم ہو رہا ہے کہ حیث عطا کا معنی کیا ہے، نبی کے مقابلے میں، معجزے کے مقابلے میں جادو کامیاب بالکل نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جادو کا سرے سے اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ دوسرے ادلہ دلائل موجود ہیں۔ اور صاحب تفہیم کا معنی بھی بڑا عمدہ ہے کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کامیاب نہیں ہوتا جادوگر خواہ کسی شان سے آئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ یہاں صیغہ مجہول کا استعمال ہوا ہے، گر پڑے، مقصد کیا ہے؟ گر پڑے جادوگر۔ تو گر پڑے یہ القیہ فعل ہوتا ہے اور سحرۃ فاعل ہوتا ہے، لیکن نہیں، القیہ فعل مجہول ہے اور سحرۃ اس کا نائب فاعل ہے، مفعول ما لم یسمى فاعلہ جس کو کہتے ہیں۔ اصل میں القیہ مجہول انداز ہے، ڈال دیے گئے جادوگر، گویا کہ جادوگر اب اس کے بعد سجدے میں گرنے کے لیے مجبور ہو گئے، اور اب وہ مزید بے بس تھے اور پوری طرح سمجھ گئے۔ اب تو انہیں نور ایمان نے مجبور کر دیا، نور ایمان نے۔ تو گر پڑے جادوگر سجدے میں، قالوا کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ یہاں تفسیر کشاف میں زمخشری کا ایک جملہ ہے، وہ لکھتے ہیں عجباً لامرہم، ان جادوگروں کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ القوا حبالہم وعصیہم للکفر والجحود، انہوں نے تو اپنی لاٹھیاں اور رسیاں کفر اور انکار کے لیے ڈال دی، لیکن ثم القوا رؤوسہم بعد ساعۃ للشکر والسجود، لیکن پھر انہوں نے اپنے سر تھوڑی دیر کے بعد سجدے کے اندر ڈال دیے۔ پہلے رسیاں ڈال دی لیکن بعد میں اپنے سر ایمان کے لیے ڈال دیے۔ تو القوا والقی السحرۃ سجدا القوا رؤوسہم بعد ساعۃ للشکر والسجود، یہ سجدہ شکر تھا ان کا، ایمان لے آئے۔ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ یہ 70 یا 72 جادوگر تھے، اور لکھا ہے کہ وہ صبح کے وقت دیکھیں ساحر اور جادوگر ہیں، لیکن شام کے وقت پھر وہ شہداء تھے۔ اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے جادوگروں کو جو دھمکی دی تھی اس پر عمل کر کے ان کو شہید کر دیا، لیکن قرآن میں یا کسی حدیث مرفوع میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ فرعون نے واقعی ایسا کیا۔ تفسیر ابو السعود میں اور بعض اور محققین علماء نے لکھا ہے کہ قرآن یا سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، البتہ ابن عباس کی اور کچھ موقوف روایات سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے۔ کہنے لگے ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر علیہم السلام۔ یہاں مفسرین نے ایک سوال یہ اٹھایا ہے کہ موسیٰ و ہارون نہیں کہا، ہارون و موسیٰ کہا، تو یہ ہارون کو موسیٰ پر کیوں مقدم کیا؟ اور اس پر مختلف مفسرین نے مختلف توجیحات پیش کی ہیں۔ آسان توجیہ تو یہ کہ قرآن مجید ایک بلیغ کلام ہے اور باعتبار الفاظ کے بھی بلیغ ہے، تو یہاں جس سلسلے کلام میں یہ آیتیں ذکر ہو رہی ہے تو اس کے آخر میں جو فواصل ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ من القا، استعلا، موسیٰ، الاعلا، عطا، اور اس طرح ابقا، یہ سارے جو آخر کے الفاظ ہیں اس کے حساب سے بے رب
ہارون و موسیٰ. اگر یوں ہوتا کہ برب موسیٰ و ہارون تو پھر وہ وزن نہیں رہتا. تو ہم قافیہ کے لیے یہ تقدیم الفاظ کی ہے. اور ایک توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ اس صورت میں بطور خاص، ورنہ قرآن میں برب موسیٰ و ہارون بھی ہے، رب موسیٰ و ہارون بھی موجود ہے، لیکن اس صورت میں بطور خاص ہارون علیہ السلام کی شان کو بیان کیا گیا ہے، بطور خاص بیان کیا گیا ہے. اس لیے اس صورت میں جو پہلے گزرا ہے کہ نبوت کی دعا موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے لیے کی، یہ ذکر اس صورت میں بطور خاص ہے. پھر اس کے لیے انا رسول ربک کی جگہ انا رسولا ربک کا لفظ اس صورت میں بطور خاص ہے، 2 رسول تثنیہ کا صیغہ ہے. پھر آگے آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کی صفائی پیش کی ہے کہ ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں تھی. تو اس صورت میں بطور خاص جب ہارون علیہ السلام کی شان بیان ہو رہی تھی تو اس میں ہارون کا نام موسیٰ پر مقدم کر کے بھی وہی انداز مجموعی طور پر اپنایا گیا ہے. اور ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے تاریخی روایات کے مطابق کچھ سال بڑے بھی تھے عمر میں، تو عمر میں جو بڑا ہے اس کا ذکر پہلے ہوا، لیکن یہ جواب پھر ہر جگہ نہیں چلے گا. اسی طرح ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ فرعون نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ الم نربک فینا ولیدا، کیا میں نے تجھے پالا نہیں ہے؟ جب تم بچے تھے تو میں نے تجھے پالا. تو یہاں برب ہارون و موسیٰ میں برب ہارون کو موسیٰ پر مقدم کر دیا کہ وہ رب موسیٰ تو اگر فرعون کہے کہ وہ میں ہوں، لیکن رب ہارون نہیں کہہ سکتا کہ وہ میں ہوں. رب موسیٰ تو خود کہے چلو میں ہوں، میں ہی پالنے والا ہوں، ان کا بھی تو میں رب ہوں، لیکن رب ہارون میں ایسا نہیں کر سکے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر یہاں رب العالمین نہیں کہا، ورنہ فرعون کہتا کہ انا ربکم الاعلی، وہ رب العالمین تو میں ہوں. نہیں، برب ہارون و موسیٰ. لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت مقابلہ جو ہے وہ ہارون اور موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہا تھا، تو ان دونوں کے رب کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر کئی حکمتیں گویا سامنے آئی اور مفسرین نے ذکر کی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی بلاغت ہے. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لکبیرکم الذی علمکم السحر. کہنے لگے کیا تم ایمان لائے ان پر. لہو جب لام آ جائے تو اس میں لغوی معنی زیادہ مراد ہوتا ہے. ان کی بات مان لی. قبل ان آذن لکم، قبل اس کے کہ میں نے تمہیں اجازت دی. لہو رب کی طرف راجع ہو سکتا ہے، میری اجازت سے پہلے ہی تم ایمان لے آئے. گویا وہ پس منظر میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر اجازت لے لیتے تو پھر آپ باقاعدہ ایک اصولی طور پر یہ کام کر لیتے. جیسے بعض لوگوں کو کوئی کام کرنا منظور نہیں ہوتا تو کہتے ہیں نہیں، تم پوچھ لیتے تو پھر کر لیتے، لیکن کوئی بات نہیں. یہ وہی انداز ہے، ان آذن لکم، اجازت مانگ لیتے، میری اجازت کے بغیر ایسا کر لیا. یہاں فرعون کے بارے میں روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ تو خود بھی بڑا ڈر گیا تھا، لیکن باوجود خوف کے وہ اتنا ڈھیٹ شخص تھا کہ شیخی بگاڑنے سے باز نہیں آیا اور اپنی ساکھ بچانے کے لیے الٹا دھمکی دی. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بے شک یہ البتہ تمہارا وہ بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے بھی وہ لوگ سحر کرتے تھے اور جادوگر تو سب موجود تھے، لیکن کہا نہیں یہ تمہارا استاد نکلا. فَلَوْقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ. اور سورۃ اعراف کی آیت نمبر 123 میں ہے
کہ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ لتخرجوا منہا اہلہا فسوف تعلمون فلأقطعن ایدیکم، پس البتہ ضرور میں تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا، وارجلکم، اور تمہارے پیر، من خلاف، عدل بدل، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پیر عدل بدل۔ اس میں صحابہ کرام کو ان کی تکلیفوں پر بھی تسلی دینا مقصد ہے، اور مشرکین مکہ کے لیے وعید ہے کہ دیکھو اتنے صاف معجزات دیکھنے کے باوجود جو کردار فرعون کا تھا اور اس کے مظالم تھے، اے میرے صحابہ، ساحرین موسیٰ نے صبر کیا، تم بھی صبر کرو۔ اور یہ سارے فرعونی، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور ساحر کہتے ہیں۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور البتہ میں تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا، پھانسی دوں گا تمہیں، فی جذوع النخل، کھجور کے تنوں میں، فی بمعنی علا کے ہے، وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور البتہ تم جان لو گے کہ کون ہے ہم میں زیادہ سخت عذاب میں اور زیادہ دیر پا عذاب والا، ابقا دیر پا اور ہمیشہ عذاب والا۔ فرعون اور رب موسیٰ میں، یعنی ای و ای من آمنتم بھی، اینا کا یہ مطلب ہے یعنی مجھ میں اور ان میں جن پر تم ایمان لائے، یعنی رب فرعون اور رب موسیٰ میں سے کس کا عذاب، کس کی سزا زیادہ سخت ہے، وہ تمہیں اب پتہ چل جائے گا۔ دھمکی دی سخت۔ قالوا، وہ کہنے لگے، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہرگز ہم ترجیح نہیں دیں گے آپ کو، تجھے ہم ترجیح نہیں دیں گے، پسند نہیں کریں گے اس پر جانا من البینات، جو واضح دلائل ہمارے پاس آ چکے ہیں، والذی فطرنا، اور اس ذات کے مقابلے میں بھی ہم آپ کو ترجیح نہیں دیں گے، والذی، اس ذات کے مقابلے میں بھی، فطرنا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ والذی فطرنا کا ایک ترجمہ یہ بھی ہوا ہے کہ یہ واو قسم کا ہے، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، پس فیصلہ کر جو بھی تو فیصلہ کرنے والا ہے، کر جو فیصلہ کرنے والا ہے۔ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بے شک آپ کا فیصلہ، تمہارا زور تو صرف چلے گا اس دنیا میں، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں ہی تیرا فیصلہ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا، مار دے گا، مر جائیں گے، اس سے آگے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ نے ان ساحرین کو استقامت دے دی، شرح صدر کے نتیجے میں کس قسم کی عظیم استقامت ان ساحروں کو اللہ نے عطا کی۔ اس میں سبق کا پہلو ہے کہ اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ یہ دین برحق ہے تو پھر اس پر استقامت دکھاؤ۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، بے شک ہم ایمان لائے اپنے رب پر تاکہ وہ ہماری مغفرت کرے ہمارے گناہوں کی۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ ایمان لے آئے تاکہ ہماری غلطیاں اللہ معاف کر دے، وما اکرہتنا، اور اس جادو کی بھی مغفرت کر دے جو تو نے زور کر دیا تھا ہم پر، من السحر، جادو کا، جو جادو کا زور چلایا تھا اس کو بھی اللہ معاف کر دے۔ یہاں ایک سوال ہے مشہور کہ جادوگروں نے تو جادو خوشی سے کیا تھا، کوئی زور اور جبر تو ان پہ نہیں تھا، اور یہ تصریح قرآن کی ایک آیت سورہ اعراف میں آیت 113 اور آیت نمبر 114 میں موجود۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، جادوگر آئے، ہمارے لیے کوئی اجرت ہوگی؟
ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب ہوں، قال نعم وانکم لمن المقربین۔ تو جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب مقابلے کے میدان میں ان جادوگروں کو نصیحت کی تو اس کے بعد جادوگر کچھ پیچھے ہٹے، اگرچہ شروع میں کہا تھا اور خوشی سے آئے تھے، جب پیچھے ہٹے تو اس وقت فرعونیوں نے دباؤ ڈالا، جیسے کہ فرعونیوں کا قول آج کے سبق میں ذکر بھی ہوا۔ اس دباؤ کے نتیجے میں انہوں نے پھر یہ جادو کیا۔ تو یہ وما اکرہتنا سے وہ مراد ہے، اور یا یہ کہ وہ جادوگروں کو چونکہ پورے ملک سے جمع کیا تھا تو ہر جگہ سے پابندی لگائی تھی کہ سب جادوگر حاضر ہو جائیں، تو زبردستی ان کو لے کر لائے تھے، تو یہ بھی ایک طرح جبر تھا جی۔ اور فرعون کا حکم بھی تھا، ایک قول مفسرین نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ جادو سیکھنا اور جادو کی تعلیم حاصل کرنا فرعون نے اپنی مملکت میں اس کو لازم کر دیا تھا، یہ نظام تعلیم تھا ان کا، اور جبری نظام تعلیم تھا کہ جادو سیکھو گے چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے، لیکن یہ تعلیم تم حاصل ضرور کرو گے، تو وہ بھی ایک جبر تھا۔ لیکن پہلا قول ویسے زیادہ متبادر ہے۔ واللہ خیر وابقا، اور اللہ بہترین ہے ثواب میں، وابقا، اور باقی رہنے والا ہے۔ جو نافرمانی کرے گا تو اللہ کا عذاب بھی ابقا ہے، اور جو بات مانے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر بہتر ہے۔ انہ من یأت ربہ مجرما۔ اب یہاں پر آخری دو جملوں میں تخویف اور ڈراوے کا مضمون ہے۔ انہو یہ ضمیر شان ہے جس سے مضمون میں مزید پختگی مقصد ہے۔ انہو من یأت ربہ، بے شک شان یہ ہے کہ جو کوئی اپنے رب کے پاس آئے گا مجرما، مجرم بن کر، یعنی مشرک ہو کر، مؤمنہ کے مقابلے میں آ رہا ہے یہ۔ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ، تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے، لا يموت فیہا، نہ تو اس میں مرے گا کہ روح نکل جائے اور بات ختم، ولا یحییٰ، اور نہ ہی وہ زندہ ہوگا کسی فائدہ مند زندگی کے ساتھ، تو موت و حیات کی کشمکش میں ہوگا۔ وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو کوئی آئے گا اللہ کے پاس مومن بن کر، قد عمل الصالحات، کہ اس نے نیک عمل کیا ہو۔ ساحروں کی استقامت و شجاعت کا اشارہ بھی اس میں موجود ہے۔ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بڑے درجات ہیں، بلند درجات ہیں۔ یہاں اولئک جمع ہے، یہ من کے معنی کی رعایت کی وجہ سے، اور اس میں ان کے درجات کی بلندی اور مرتبے کی بلندی کا بھی اشارہ ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں 100 درجات ہیں، اور ہر درجے میں زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے کے برابر فاصلہ ہے، وہ درجات العلا ہے۔ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوگی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو کہ خود کو پاک کر دے۔ ابن کثیر میں ہے شرک سے خود کو پاک کر دے، یہ وہ تزکیہ نفس ہے کہ شرک سے اور کفر سے خود کو پاک کر دے، یہ ان کا بدلہ ہے۔ آگے پھر ایک نیا مقام شروع ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔